شیطان کا کرنے بھی آئے گا. بھائی سب جاؤں آپ پڑھیں گے اس پر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھوں گی پڑھیے جیسا آپ کو پڑھیے بس میں ابھی پڑھیے نعرے سلام مرجان کا ہو جائے اگر نظر تیری. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. پچھلا ہوا تھا کہ ہر زمانے کو شبیر ضرورت تیری. مطلب پیش کر رہا ہوں کہ مجھ پہ ہو جائے اگر نظر عنایت تیری. کربلا جاؤں میں ہو جائے زیارت تیری. جب آپ کو وہ کرنا ہوگا بتا دیجیے گا میں پوچھا رہا ہوں. میں جو ثانی مطلب پیش کر رہا ہوں دل میں جو رکھتا ہے شبیر محبت تیری. دل میں جو رکھتا ہے شبیر محبت تیری. کیوں نہ وہ کرتا رہے ذہن میں نیت تیری. کیوں نہ وہ کرتا رہے ذہن میں نیت تیری. اور جو بشر کرتا ہے دنیا میں بغاوت تیری اس کو لے جائے گی دوزخ میں عداوت تیری. اور شعر پیش کر رہا ہوں. جو نہیں پاک غذا کھاتا ہے انسانوں کو پھر. پردھان صاحب شعر سنیے. جو نہیں پاک غذا کھاتا ہے انسان کو پھر اس کے دل میں بھلا کیا ہوگی محبت تیری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رسول اللہ لحاظ و مقام قلنا من احمدی اللہ الحدر اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والكرام على سيد خلفاء الوجود صلى الله في كل موجود مقتدر دائرة الوجود سائر الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن ظلم مؤمن الحق بالحق أمين رسول محمد الذين أذهب الله الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله على النبي أن يجنب الأذى تجمع قول المقاصد والقبور ومن شيء فأسبق وجعلناه بنقوة إليه محمد بن الله يا علي. أما بعد فقد قال عن سبحانه وتعالى في باطن كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون الصلاة لله. حاضرین برکت ظالم محترم
اللہ تعالیٰ نے اور محمد علیہ السلام ہماری کل کی تقریر یہاں تک پہنچی اللہ مقام اللہ میں دموں کا حسین مسلم باہر کو باہر علی تیرا خون میرا خون تیرا دوست میرا تیرا دشمن میرا دشمن تیرا گوشت میرا تجھ سے لڑنے والا مجھ سے لڑنے والا یعنی تیرا گوشت میرا گوشت میں نہیں پر میرا گوشت یعنی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا یعنی تو مجھ جیسا ہے میں تجھ جیسا ہوں. اب لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسے نبی نے تو بتا دیا کہ نبی کس جیسا ہے یعنی تو مجھ جیسا ہے میں تجھ جیسا ہوں. جو یہ نبی جانتے تھے کہ آنے والے زمانے میں نبی کو ماننے والے کون ہوں گے جو علی کو نہیں مانیں گے لیکن علی والے سب نبی کو مانیں گے. علی والے سارے کے سارے سارے کے سارے مانیں گے. اب ایک یہودی آیا اور اس نے سوال کیا مولا یہ بتائیے آپ کوئی بھی سوال کا جواب فوراً دے دیتے ہیں تو مولا علی جی نے یہ کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں میں امام ہوں خود کی صفات نہیں بتائی. ہاذا صفت العلم ہے ہاذا جواب رسول اللہ علیہ وسلم یہ علم مجھے رسول اللہ کے جواب دہن سے ملا ہے. ہاذا صفت ہاذا جواب ہاذا ذکر جیسے ایک پرندہ پورا کا پورا دانہ اٹھا کے دیتا ویسے پورا کائنات کا علم حضور نے میرے منہ میں ڈال دیا یعنی منتقل کر دیا جواب دہن سے. ایک مرتبہ سمجھ نہیں آتا ہے اسی لیے تو مولا علی نے آتے ہی قرآن توریت انجیل زبور کی تلاوت کروائی. عیسائی ہم پر سوال کرتے ہیں عیسائی کہتے ہیں ہمارا نبی آتے ہی گواہی دیتا ہے. عیسیٰ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا کہ آتے ہی نبیوں کتاب لے کر آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں. تمہارا نبی تو 40 برس کے بعد نبی بنا ہمارا نبی 40 برس کے بعد نبی بنا ہے تو ہمارا عیسیٰ افضل ہے. ہمارا عیسیٰ بڑا نبی ہے کیونکہ وہ آتے ہی گواہی دیتا ہے اور تمہارا نبی 40 برس کے بعد نبی بن رہا ہے. تو اسی لیے کہا علی آتے ہی گواہی دیتے گئے قرآن کی تلاوت کر کے بتاتے اگر عیسیٰ 55 میں بولتا تو علی آتے ہی بول کے دکھاتا. عیسیٰ آتے ہی بولتے ہیں تو علی آگے بتا رہے دیکھو میں نبی نبوت کا گواہ ہوں وحدانیت کا گواہ بن کے آیا ہوں. اور دیکھیے نبی ہمارے نبی کریم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویذکرہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. نبی پڑھنا نہیں جانتے تھے یا آیت کہے کہ نبی آیت پڑھ کے سناتے تھے. جب پڑھ کے سنا رہے تو پڑھنا جانتے ہیں. اور حکمت والی بات بتاتا ہے نفسوں کو پاک کرتا مطہرات پاک نفسوں کو بھی پاک کرتا ہے. قرآن کی تلاوت کرتا ہے نفسوں کو پاک کرتا ہے حکمت والی بات کرتا ہے. نبی وہاں سے بن کر آتا یہاں آ کے نہیں بنتا وہاں سے پڑھ کر آتا یہاں آ کے نہیں پڑھتا. مکے مدینے میں نہ ڈھونڈو کہ نبی نے کسی سے حاصل کیا علم کے نہیں بلکہ علم وہاں سے اسے ملا ہے لوح محفوظ سے اسے علم ملتا ہے. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس سے پہلے مکے والے لوگ ذلیل تھے ضلال مبین تھے. پتہ چلا ضلال مبین ہونا اور بات ہے امام مبین ہونا. دیکھیے کہ نبی آئے ایک امام کے ساتھ آئے صادق امام کے ساتھ آئے گئے تو ایک امام کے ساتھ گئے. صادق و امین کہلاتے ہیں نبی. آئے تو صادق کے ساتھ آئے گئے تو حسن علیہ السلام کے ساتھ گئے. اور نبی آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ربیع الاول. ربیع الاول ربیع کہتے ہیں بہار کو اول کا
پہلی بہار آخری نبی پہلی بہار آخری نبی پہلی بہار پہلی بہار کیوں کہہ رہے ہیں؟ کنتو کنزل مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا۔ چھپانے کے لیے کوئی چادر چاہیے، تو یہ کون سی چادر ہے جس میں خزانہ چھپا ہوا ہے؟ کون سی چادر ہے جس میں خزانہ چھپا ہوا ہے؟ تو جب جبریل امین چادر یمنی کے قریب آئے، فاطمہ الزہرا کی چادر کے قریب آئے، تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ حجاب اللہ کون سا ہے، اللہ کا حجاب، اللہ کی چادر کون سی ہے۔ جب قریب آ کے فاطمۃ وابوہا وقالوہا وبنوہا، تو ہمیں سمجھ میں وہ خزانہ کون سا تھا۔ خزانہ محمد تھا، علی تھا، فاطمہ تھی، حسن تھے، حسین تھے۔ حضرت پاک خدا بندے عالم کا خزانہ ہے۔ پھر اول اسی لیے پہلی بہار نور کا عالم ہے۔ اول بہار ربیع الاول، پہلی بہار، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا۔ اب عرش والے بھی اسے خدا کشا کہتے ہیں، بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے مکو سے بشر کہنے سے پرہیز کرو، جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں۔ عرش والے بھی اسے خدا کشا کہتے ہیں۔ در پہ جھک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے مکو سے بشر کہنے سے پرہیز کرو، جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں۔ تو یہ نور ہے، پیغمبر اسلام نور ہے۔ اول ما خلق اللہ انا وعلی من نوری واحد، اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ سب سے پہلے نبی کا نور خلق ہوا، اول نور۔ اور پھر کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان نور ہے، تو اس وقت کا گواہ بھی چاہیے، اس وقت کا، جب یہ نور ہے تو اس وقت کا گواہ چاہیے۔ کن تو نبی کن تو ولی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ پتہ چلا گواہ ساتھ ساتھ آتا ہے، اس لیے ایک امام ساتھ ساتھ آیا، ایک امام ساتھ ساتھ گیا۔ ایک امام ساتھ ساتھ آیا اور ایک امام گواہ ساتھ ساتھ آتا ہے کہ عالم نور ہے۔ دیکھیے انہیں صداقت اور امانت کا خطاب ملا ہے۔ لوگ انہیں جادوگر کہتے تھے، لیکن شادی کو امین بھی کہتے تھے۔ جادوگر کہتے تھے، کیا ہے چلنے والے کیا کرتے ہیں، کسی کا نام خراب کرنا، بگاڑنا، تو کیا کریں، اس کو کہہ دو یہ جادوگر ہے۔ لیکن حضور کو جادوگر کہا گیا اور امانت دار بھی کہا گیا، صداقت کا پیروکار بھی کہا گیا۔ صداقت کیوں؟ صداقت کے ساتھ اس نے علی ولی اللہ پہنچایا، امانت کے ساتھ قیامت تک لے کے جا رہا ہے۔ صداقت کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھیے، امانت ہے، علی ولی اللہ اللہ کی امانت، ولایت ہے، اللہ کی امانت ہوا کرتی ہے۔ انہیں شادی کو امین کہا گیا، لیکن جادوگر لوگ کہتے تھے لیکن یہ شادی کو امین تھے، لیکن جادوگر معجزہ دکھاتے تھے لوگ، جو ہے کہتے تھے جادوگر معجزہ دکھاتے۔ ابھی میں نادے علی پڑھوں، ہمیں میں اڑنے لگوں، میں کیسے پانی پہ چلنے لگوں، اگر عقیدہ ہو تو حسین علی کہہ کے پتھروں پہ پھینک دیتے ہیں پہاڑ سے، بچہ بڑھتا ہے مرتا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے کہ علی کہو تو زندگی ملتی، موت نہیں ملتی۔ تو شادی کو امین، مکے والے جمع ہوئے رسول اللہ کے ارد گرد، رسول اللہ
اللہ نے فرمایا دیکھو یہ پہاڑی ہے، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے چرواہ اور لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ ور ہو جائے گا، کیا تم مانو گے؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں مانیں گے، ہم آپ کی بات آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا، سوال کیا، اگر آپ پہاڑ کے پیچھے گئے اور لشکر نظر نہیں آیا تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہم اندھے ہو گئے، تو سچا ہے، صادق و امین ہے، ہم اندھے ہو گئے تو سچا ہے۔ یہ صادق و امین تھے۔ دیکھیے رسول اللہ کے صحابہ کرام بہت تھے، ہر طرح کے صحابہ کرام تھے، زیادہ وقت منی کہ ہر طرح کے صحابہ کرام تھے، اور ایک شاعر کا جو گستاخی کرتا تھا حضور کی خدمت میں، گستاخی کرتا تھا، ایک مرتبہ صحابہ کرام گونی میں باندھ کے اس کو پکڑ کے لے کے آئے، یا رسول اللہ ہم نے تمہارے آپ کے گستاخ کو لے آئے ہیں، کہے تو اسے قتل کر دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کی گستاخ زبان کاٹ دو، اس کی گستاخ زبان کاٹ دو۔ لوگ خنجر نکال کے آگے بڑھے، رسول اللہ نے فرمایا این علی، مولا علی تشریف لائے، اس کو پکڑا، باہر لے کے گئے، اس کے ہاتھ کھولے، ایک سواری دی، 2000 درہم دیے، تلوار دیا، اور مولا علی نے کہا تو فرار ہو جا، میں نمٹ لوں گا، میں نمٹ لوں گا، تو فرار ہو جا۔ پتہ چلا وہ فرار ہو گیا، علی حیدر کرار ہوا کرتا۔ وہی شاعر جو گستاخی کرتا تھا، وضو کر رہا ہے، نماز پڑھا، پھر رسول پاک کے پاس آیا، قدم کو بوسہ دیا، یا رسول اللہ آج میں آپ کے لیے قصیدہ لکھ کے لایا ہوں۔ لوگ سمجھ نہیں پائے رسول اللہ کیا کہنا چاہتے، گستاخ زبان کاٹ دو، علی نے گستاخ زبان کاٹ دی، محبت والی جاری کر دی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کلنا محمد اوسط محمد آخرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اپنے نور سے نور بنایا اس نے، غیب کو کتا تو مزدور بنایا اس نے، اپنی تخلیق پر معمول بنایا اس نے، اس کی شہرت تو مشہور بنایا اس نے۔ پھر وہ بولا قد توحید قامت اس کی، اور اللہ کے دل میں بھی یہ محبت اس کی۔ پھر خدا عالم انوار سجا کر بولا، اپنے مظہر کو معیار بنا کر بولا، اپنی تخلیق میں اللہ سما کر بولا، اپنا چہرہ زمانے کو دکھا کر بے بولا، دیکھ لو تم سب میرے شہدائی ہو، اب یہی بانٹے گا اللہ کی تنہائی کو۔ میری آواز میں آواز ملائے گا یہی، کہے کہ کن سارے زمانے کو بنائے گا یہی، خاک سے آدم خاکی کو اٹھائے گا یہی، کام پر سارے فرشتوں کو لگائے گا یہی۔ میری حکمت میں اسی کی تو حکومت ہوگی، اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہوگی۔ سارے نبی یہ در ہے کون؟ سارے نبی ہے تیرے در کے سوالی، سارے نبی ہے تیرے در کے سوالی۔ جب یہ پتہ نہیں چاہیے در کون ہے، سارے نبی ہے تیرے در کے سوالی۔ ہم نے سوال کیا تو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں، نبی اللہ کی حدیث ہے کہ نبی شہر ہے، علی در ہے، شہر ہے، علی در ہوا کرتا ہے، نبی شہر ہوا کرتا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ دیکھیں کہ ایک عورت تھی، وزن اٹھا کے جا رہی تھی، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، جوانی میں تو کتنا کلو آپ 150 200 کلو بھی اٹھا لیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 50 برس کے بعد 60 برس کے بعد 50-60 کلو بھی بھاری پڑ جاتا ہے، تو مسئلہ ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ یہ تو نیچرل فیکٹر ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کچھ بادام پستہ اور وہ معجون کھائیں تو تندرست رہتے ہیں۔
تو وہ عورت کمزور تھی اور وزن اس سے اترا نہیں تھا. ایک مرتبہ حضور کریم آئے اور اٹھاتی اس کا سامان اٹھاتی. اب وہ کہہ رہی ہے دیکھو مکے میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے, اس کے قریب نہ جانا. کیوں نہ جانا؟ جو کوئی اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. اس کے قریب وہ جادوگر ہے, اس کے قریب نہ جانا, جو کوئی اس کے قریب جائے گا اسی کا ہو جائے گا. اب حضور چل رہے ہیں اس کا گھر آ گیا. گھر میں جا کے سامان رکھا, کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میرے پاس اجرت نہیں ہے, آپ نے میرا سامان اٹھایا, میرے پاس اجرت نہیں کچھ دینے کے لیے, لیکن میں یہی اجرت دیتی ہوں. دیکھو مکے میں ایک جادوگر آیا جس کا نام محمد ہے, اور محمد کے پاس نہ جانا کیونکہ جو کوئی محمد کے پاس جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. جو کوئی محمد کے اسی کا. کہا اچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرا ہی نام محمد ہے. اچھا آپ محمد, آپ ہی محمد ہو؟ کہا میں ہی محمد ہوں. تو یہ آپ کو کس نے سکھایا کہ کوئی سامان اٹھا کے جا رہا اس کا سہارا بن جاؤ؟ کہا کہ میرے خدا نے سکھایا کہ بے سہاروں کا سہارا بن جاؤ. میرے نبی کا مجھ پر سلام آیا جس دن میرے سبا پر علی کا نام آیا. میرے نبی کا مجھ پر سلام آیا جس دن میری سبا پر علی کا نام آیا. علی کا اسم ہی اعظم و اسم اعظم ہے, جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا. انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر اپن کنٹینیو نیکسٹ مجلس میں کریں گے, کیونکہ جان بابو کی مجلس ہے. ہمیں کسی کی مجلس کے بیچ میں نہیں آنا, ہر ایک کی مجلس میں شرکت کرنا ہے. یہی بی بی زہرا فرماتی ہر ایک فرش ادا کی شرکت, ہر ایک فرش ادا. اور فرش ادا پہ آئیے تو ایسے روئیے جیسے آپ کا سب کچھ لٹ چکا ہو. ایسے روئیے جیسے امام حسین نے سب کچھ لٹا دیا, سب کچھ لٹا دیا. امام حسین نے اسلام کو بچا دیا, اسلام کو بچا دیا. اور امام حسین علیہ السلام کی بہن کا نام زینب ہے, شہزادی زینب. جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو عبداللہ بن جعفر طیار سے کہا کہ اجازت ہے ہم بھائی کے ساتھ جائیں, کیونکہ شوہر کی اجازت ضروری ہے. کہاں جائیے, ایک میری طرف سے قربان کر دینا, ایک حیدر کرار کی طرف سے, ایک جعفر طیار کی طرف سے, ایک بیٹے کو اور مکمل دو بیٹے. اب رخصت ہوئے اور زینب کہتی جاتی عباس تیرے سہارے میں جا رہی ہوں, بے سہاروں کا سہارا بن جانا. سب پر سہارا بنتے رہے. کربلا میں نبی زاریہ بے مقتا و چادر گزاری گئی, خیموں میں آگ لگا دی گئی, کوئی سہارا نہیں, کوئی مدد نہیں ہوئی. حضور کی آل کے اوپر اذیت دی گئی ہے. پرسا نہیں دیا, ستایا گیا ہے. پرسا نہیں دیا گیا ہے بلکہ ستایا گیا. حضور آج زینب جو ام المصائب ہے, یہ زینب کو ام المصائب کہا جاتا ہے, لیکن اپنے بیٹوں پہ نہیں روتی ہے, حسین پر روتی ہے, علی اکبر پر روتی ہے, اس لیے ام المصائب ہے. نو محرم کی رات آئی, ہر ایک ماں اپنے بیٹے کو سوار رہی ہے, روتی بھی جاتی ہے, سوارتی بھی جاتی ہے. ام لیلا علی اکبر کو سوارتی, کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. میرا باپ علی اکبر سے کہتی بیٹا میں کہہ بھی نہیں سکتی, تو اتنا چھوٹا ہے کہ مقتل میں جائے اور شہید ہو جائے.
सकता है कि नहीं सकता? और मोहम्मद को ज़ैनब तैयार करती है, देखो कल कुर्बान हो जाना, कल हुसैन पर कुर्बान हो जाना। मरतबा और मोहम्मद को इजाज़त नहीं मिलती है। ज़ैनब और का हाथ पकड़ा, मोहम्मद का हाथ पकड़ा, हुसैन के खैमे की तरफ बढ़ी। जब खैमे के पास आए, हुसैन इस्तकबाल पे खड़े हो गए, बहन आई है। हुसैन ने इस्तकबाल किया, हुसैन इजाजत नहीं देते थे। एक मरतबा ज़ैनब ने सवाल किया, रोज़े महशर होगा, ज़हरा सवाल करेगी, और मोहम्मद अफजल थे कि भाई हुसैन अफजल था। एक मरतबा हुसैन ने इजाजत दे दी, एक को और को मोहम्मद को असल हुसैन ने और अब्बास ने तैयार किया। एक छोटी छोटी तलवारें दी, अमामा पहनाया, घोड़े पे बैठ नहीं पाते थे। एक को अब्बास ने तैयार किया, एक को हुसैन ने तैयार किया। घोड़े पे जाके अब्बास ने बिठाया, हुसैन ने बिठाया। माँ ज़ैनब ने कहा, दूध न बख्शूंगी अगर जो है आप नहर का रुख करोगे, क्योंकि सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है, मेरा हुसैन प्यासा है। एक मरतबा मोहम्मद गए और जंग करते जाते थे, कहते थे तुमने हमारे खैमे हटा दिए, तुमने पानी बंद कर दिया, सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है। एक मतलब जब और मोहम्मद सीट से जमीन पर आए, आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह। एक मरतबा हुसैन चले, अब्बास चले, जैसे ही करीब पहुंचे और मोहम्मद जिंदा थे, कहते अम्मा से कहना हमने जो है वादा निभाया है, हमने के रुख नहीं किया, हमने सकीना प्यासी थी। ज़ैनब रोती नहीं थी, ज़ैनब को सदमा लगा था अपने बेटों का। हुसैन पर रोती थी, अकबर पर रोती थी, असगर पर रोती थी, कासिम के टुकड़ों का मातम करती थी, लेकिन और मोहम्मद का मातम नहीं करती थी। हत्ता कि जब तबरुकात वापिस हुए हैं शाम में, तो जो है सबके सर आए, अब्बास रमदान का सर आए तो आखिर बंद कर लेता है, क्योंकि ज़ैनब के सरों पे बाल है, चादर नहीं है। एक मरतबा मम्मा ने मना किया था, ऐ अब्बास ज़ैनब के बालों की तरफ रुख ना करना। और मोहम्मद का सर एक कोने में रखा हुआ था, हुसैन का सर लिए हुए ज़ैनब खड़ी थी, अली अकबर का सर था, और मोहम्मद का सर एक कोने में पड़ा था। किसी ने कहा क्या इनकी माँ मर गई? ऐसे ना कहे, ज़ैनब आलिया इनकी माँ है, लेकिन हुसैन पर रोती है, अली अकबर पर रोती है। ये काफिला क्या हुआ होने के बाद मदीने के करीब गया। मदीने में गए तो बाबा नाना के जो है कब्र पे पहुंची बीबी ज़ैनब। जैसे हज से कोई लौट के आता है तो आगे जमकम देता है, तस्बीह देता है, और करबला से कोई कफन ला के देता है। तो ये तबरुकात लेके आई थी, इतने गलती खोली इन्होंने, और रसूलुल्लाह की कब्र पे इमाम हुसैन का वो कुर्ता रखा जो खून में भीगा हुआ था। इसमें अब्बास का भी खून था, असगर का भी खून था, कासिम का भी खून था, अली अकबर का भी खून था। एक मरतबा वो अली अकबर का कुर्ता रखा, अब्बास का कुर्ता रखा। एक मरतबा रसूलुल्लाह कब्र से रोने लगे, अरे ज़ैनब कुर्ते को हटा लो, क्यों बेटा हुसैन के कुर्ते को हटा लो, ज़ैनब हुसैन के कुर्ते को हटा लो, असगर के कुर्ते को हटा लो। अब कहती है ज़ैनब, या रसूलुल्लाह आपने देखा नहीं हुसैन को शहीद होते, आप रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। अरे मैंने हुसैन को कब्र होते देखा, हुसैन भूखा प्यासा। आज बताओ, सज्जाद क्या रहती थी, अपने घर पे नहीं गई। बहुत दिनों के बाद अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार आए, वक्त इमाम सज्जाद कहिए फूफी अम्मा को अपने घर लौट आए, हमारा घर चूल्हा नहीं जल रहा है आज तक। मैं कहूँगा हुसैन भूखे मारे गए, ज़ैनब खाना नहीं खाती थी। अब जैसे ही चादर को निकली तो छोटे छोटे बच्चे और मोहम्मद के दोस्त जो थे उन्होंने चादर का दामन पकड़ा, कहते हैं कि और कहाँ है मोहम्मद, कहाँ है और कहाँ है मोहम्मद, कहाँ है? ज़ैनब रोती नहीं थी। एक मरतबा हुजरे में दाखिल हुए, हुजरे में दाखिल हुए और का हुजरा देखा, मोहम्मद का हुजरा देखा, अंदर गए, छोटे
جان بچ گیا شراب مدینہ